السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا کتاب اور صاحب کتاب میں۔ دوستو، آج ہمارے مطالعے کی میز پر امیر القلم شہنشاہ خطابت فخر صحافت حضرت مولانا غلام مصطفیٰ نعیمی ایڈیٹر سواد اعظم دہلی کی کتاب ہمارے عہد کا بھارت مطالعے کی میز پر ہے۔ اس کتاب میں کیا ہے؟ ایک زبردست یہ کتاب تاریخی دستاویز ہے۔ اس گلدستے میں حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب نے ان مضامین کو شامل کیا ہے جو وطن عزیز بھارت کے حالت زار پر مشتمل ہے، جو آپ نے 2018 سے 2020 کے درمیان وقتاً فوقتاً مضامین کی شکل میں لکھا۔ 2018 سے 2020 کے درمیان یعنی ان 3 سالوں کے درمیان وطن عزیز کے اندر جو بھی اچھے برے حالات وجود میں آئے، جو واقعات گزرے، ان تمام کو بڑی جامعیت اور منصفانہ تجزیے کے ساتھ اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہی ہمیں کتاب محب گرامی حضرت محمد زبیر قادری مدیر اعلیٰ مسلک و افکار رضا اور مالک سنی پبلیکیشنز کی جانب سے ملی تو 2-4 دن کے اندر ہم نے اس کتاب کو مکمل پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ علامہ غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب کی شستہ بیانی، صاف گوئی، بات کہنے کی کمال و ہنرمندی، حقیقت کی عمدہ نقاب کشائی، لفظوں کے درست نشست و برخاست اور مزاج و مذاق سے ہم آہنگی، املا اور رموز املا کی باریکیوں سے شناسائی اور سحر بیانی وغیرہ نے ہمیں اس کتاب کو پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ تو وہیں کتاب میں مختلف ابواب کے تحت شامل مختلف مضامین کی پرکشش عناوین نے نہلے پہ دہلے کا کام کیا۔ یقیناً یہ کتاب مواد و موضوع کی حدود میں علامہ غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب نے جس طرح بیدار مغزی کے ساتھ جس طرح منموہن عناوین کا انتخاب کیا ہے، وہ قارئین کو اول نظر میں ہی اپنی طرف کھینچنے کے لیے کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ صاحب کتاب کو اس عمل میں کمال کی حذاقت اور صلاحیت حاصل ہے۔ یقیناً ایک مضمون نگار کے لیے ایک مشکل مرحلہ اس وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنے مضمون کے سرنامے پر مجموعی الفاظ کے سہارے کون سی ایسی لائن کھینچ دے جو سیدھے قارئین کے دل پر اثر کرے، قاری اس مضمون کے حصار میں بند کر ایک ہی بیٹھک میں اسے مطالعہ کر جائے۔ بحمد تعالیٰ مولانا غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب کو یہ ہنر آتا ہے، خوب آتا ہے، اور مولانا غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب کا شمار ان جواں سال قلم کاروں میں ہوتا ہے جن کی تحریریں ذوق اور شوق سے پڑھی جاتی ہے اور سوشل میڈیا، ملک و بیرون ملک کے مختلف اخبارات، رسائل، جرائد کی زینت بنتی ہیں، اور ہر لمحہ وطن عزیز میں رونما ہونے والے اچھے برے حالات و واقعات پر مشتمل ایک ایماندارانہ و تجزیاتی تحریر پڑھنے کے لیے شدت سے منتظر رہا کرتے ہیں۔ بلا شبہ غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب ایسے ہی قلم کاروں میں شمار ہوتے ہیں جن کی تحریریں شوق اور احترام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور آنکھوں سے لگائی جاتی ہے۔ علامہ غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب کو ایک انفرادیت اور خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ وہ اپنے اختصار اور جامعیت کے لبادے میں بھرپور تجزیاتی جوہر سمیٹ لاتے ہیں، جس کے مطالعے کے بعد قاری کے ذہن پر ایک خوشگوار حیرت کی جہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی تحریروں میں دھنک کے سارے رنگ جمع ہو جاتے ہیں، جس سے قارئین کی دل و دماغ پر کافی لمبے اثرات اور رسوخ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں موجود کتاب ہمارے عہد کا بھارت موجودہ حکومت کے ظلم و ستم کو کھل کر بیان کرتا ہے۔ علامہ غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب نے جس بے باکی اور بے خوفی کے ساتھ تدبیر اور اصلاح کی روشنی میں سرکار کی غلط پالیسیوں اور قوم مسلم کو اس سے نپٹنے کا حل بتاتے ہیں، یہ آپ ہی کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ یقیناً اس طرح کی تحریروں کے لیے جگر گردے کے ساتھ مدبرانہ، مفکرانہ بصیرت بھی ضرور ہونی چاہیے، اور یہ تمام چیزیں علامہ غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب کو اللہ نے خوب عطا کی ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ 2014 کے بعد سے دیکھ رہے ہیں، جہاں موجودہ حکومت نے جس طرح لو جہاد، طلاق ثلاثہ، NRC، CAA، یونیفارم سول کوڈ، گائے کی سیاست، موب لنچنگ اور بابری مسجد اور گیان واپی مسجد اور دیگر مساجد اور مدارس کے وغیرہ کے حوالے سے کثیر مسائل کی آڑ میں مذہبی نفرت کے توے پر اپنی سیاسی روٹیاں سیکنے کا کام کر رہی ہے، ان کی ساری حقیقتیں اس گلدستے میں ایک ایک کر کے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اس کتاب کی تقدیم حضرت علامہ ڈاکٹر امجد رضا امجد، چیف ایڈیٹر الرسا انٹرنیشنل، پٹنہ، بہار نے لکھی ہے۔
ہمارے عہد کے بھارت اس کتاب میں تقریباً 70 مضامین پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ اس میں ہر بات تاریخ و درست حوالوں کی روشنی میں کہنے کا التزام کیا گیا ہے۔ مضمون شروع ہونے سے قبل علامہ غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب نے تقریباً 4 صفحے پر کچھ ضروری باتیں رقم کی ہیں، اور تقدیم کے تحت ڈاکٹر امجد رضا امجد صاحب نے 7 صفحات پر ہمارے عہد کا بھارت موجودہ کتاب کی اہمیت و افادیت کے مختلف گوشوں پر قلم فرسائی کی ہے، جبکہ مولانا زاہد علی مرکزی صاحب صدر تحریک علماء بندیل کھنڈ نے تقریباً صفحہ نمبر 17 سے 19 تک مختلف نام اور شخصیات کی روشنی میں سیاسی و تعلیمی انقلابات پر اظہار خیال فرمایا ہے۔ اس کتاب میں مکمل 7 ابواب کے تحت جو مضامین شامل اشاعت ہیں ان کی ترتیب کچھ یوں رکھی گئی ہے۔ پہلا باب نئے بھارت کا سیاسی منظرنامہ، اس میں 15 مضامین شامل ہیں۔ دوسرا باب اقلیت مخالف قانون، اس میں 16 مضامین۔ تیسرا باب احوال کشمیر، اس میں 6 مضامین شامل ہیں۔ پانچواں باب ملی مسائل، 15 مضامین پر مشتمل ہے، اور چھٹا باب گرد و پیش 11 مضامین پر، اور ساتواں باب سانحہ بابری مسجد 3 مضامین پر مشتمل ہے۔ جب اس کتاب کے تمام باب کا مطالعہ کے بعد ایک عام قاری پر بھی اس حقیقت و سچائی کی پرکھ انتہائی آسان ہو جاتی ہے۔ علامہ غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب کی تحریریں صرف خانہ پوری کا نمونہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ گہرائی میں اتر کر درپیش مسائل کے حل کی بہترین صورت بھی نکال لاتے ہیں، اور قوم مسلم کو دعوت و فکر و نظر دے کر حسن عمل کے لیے ابھارتے بھی ہیں۔ دوستو، یہ کتاب ہمارے عہد کا بھارت یقیناً ہمارے عہد کی ایک جیتی جاگتی تصویر پیش کرتی ہے۔ نظر آنے والے تمام مشکلات پڑھ کر اگر ایک طرف آپ مجھ جیسے سادہ اور عام سے آدمی کو سو آنسو بہانے کا من کرتا ہے، وہیں اپنی ماضی سے بغاوت کر کے منزل کا سراغ لینے کے لیے اپنے ہدف کی جانب بے تحاشا بھاگنے کا دل بھی کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ آج چاروں طرف سے ہم پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ شرپسند ہمارے سروں سے دستار نوچ کھانے اور کپڑے نکالنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم ہیں کہ پھر بھی محض ریت میں سر دابے سامان عافیت کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ ہمارے دل کے اندر ایک لاوا بن کر پھوٹتی ہے، اور تا حد نظر تاریکیاں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں علامہ غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب کے، انہوں نے وقت کے جبری تقاضوں اور ظالم حکومت کے کار سیاہ کو ہمارے عہد کے بھارت میں شامل کر دیا ہے، جس سے روگردانی سورج کو منہ چڑھانے کے مترادف ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ آئندہ جب بھی کبھی کوئی مورخ بھارت کی تاریخ لکھے گا، یقیناً ہمارے عہد کے بھارت میں مرقوم سچائیوں سے انحراف بھی نہیں کرے گا۔ میں خواہش مند حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ 340 روپے کی ادائیگی کے ساتھ 376 صفحات پر مشتمل اس گلدستے کو اپنے مطالعے کی زینت ضرور بنائیں، اور اس کتاب کو خریدنے کے لیے ہم اس ڈسکرپشن میں اور اسکرین پر جو نمبرات دے رہے ہیں ان سے رابطہ کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو گزشتہ 3 برسوں میں تعلیمی، اقتصادی، سیاسی، معاشی، اقلیتی، قانونی اور مذہبی وغیرہ میدانوں میں آئے بھارتی نشیب و فراز سے واقف ہونے کا بھرپور موقع ملے گا۔ ہماری درخواست ہے کہ آپ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ خرید کر مطالعہ کریں۔ اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے علامہ غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب اور محمد زبیر قادری صاحب سے رابطہ کریں، جن کا نمبر آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں، ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔